نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ نور کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا تلقین فرما رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سورہ نور کی تھوڑی سی تعریف۔ یہ سورہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 102۔ اس سورہ میں بے حیائی کا رد کیا گیا ہے اور زانی کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے دردناک سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح زنا انتہائی گناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نور کی پہلی آیت بڑی جلالی اور پرزور ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ نیکسٹ 2 آیات میں شریعت اسلامی میں حد زنا بیان کی جا رہی ہے۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے، اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرما۔ آیت 4 to 5 میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 6 to 10 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرما، نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔